بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما فرغ المصنف عن بیان التکرار وعدمه شرع فی تقسیم الوجوب فقال. اور جب مصنف تکرار اور عدم تکرار کے بیان سے فارغ ہو گئے تو وجوب کی تقسیم کو شروع فرمایا. چنانچہ فرمایا حکم الامر نوعان اداء وهو تسلیم عین الواجب بالامر، یعنی ما ثبت بالامر وهو الوجوب نوعان وجوب اداء ووجوب قضاء. فالاداء هو تسلیم عین ما وجب بالامر، یعنی اخراجه من العدم الى الوجود في الوقت المعین له، وهذا هو معنى التسلیم. وإلا فالأفعال أعراض لا يتصور تسليمها. وقد ذكر في أصول فخر الإسلام وغيره تسليم نفس الواجب بالأمر، فاعترض عليه بأن نفس الوجوب لا يكون بالأمر بل بالوقت. أجيب بأن قوله بالأمر متعلق بالتسليم لا بالواجب، ولهذا بدل المصنف قوله نفس الواجب بقوله عين الواجب ليعلم أن نفس الواجب أو عينه كناية عن إثباته في الوقت، فلا حاجة إلى زيادة قوله في وقته كما زاد البعض، وكذا إلى قوله إلى مستحقه لأن قوله بالأمر يدل على أن الأمر هو المستحق. چنانچہ فرمایا کہ امر کے حکم کی دو قسمیں ہیں، ادا اور وہ بعینہ، اس شے کو جو امر سے واجب ہوتی ہے سپرد کرنے کا نام ہے. یعنی امر سے جو شے ثابت ہوتی ہے وہ وجوب ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، وجوب ادا اور وجوب قضا. بس ادا بعینہ اس شے کو سپرد کرنے کا نام ہے جو امر سے واجب ہوتی ہے، یعنی شے کو اس کے مقررہ وقت میں عدم سے وجود کی طرف نکالنا، یہی تسلیم کے معنی ہے. ورنہ تو سارے افعال اعراض ہے، ان کی تسلیم مقصود نہیں ہوتی. اور اصول فخر الاسلام اور دوسری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے تسلیم نفس الواجب بالامر، لیکن اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ نفس وجوب امر سے حاصل نہیں ہوتا، نفس وجوب امر سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ وقت سے حاصل ہوتا ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ماتن کے قول بالامر تسلیم سے متعلق واجب سے نہیں. یہی وجہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قول نفس واجب کو اپنے قول عین واجب سے بدل دیا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ نفس واجب یا عین واجب کو مقررہ وقت پر لانے سے کنایا ہے. لہذا تعریف میں فی وقت ہی کا لفظ زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ بعض علماء نے زیادہ کیا ہے. اسی طرح اس کے قول الی مستحقہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا قول بالامر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عامر ہی مستحق ہے. عزیز طلبہ کرام، صاحب نور الانوار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مصنف نے تکرار اور عدم تکرار سے فراغت کے بعد وجوب کی تقسیم فرمائی ہے. چنانچہ فرمایا کہ امر کے حکم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ادا، نمبر 2 قضا. امر کے حکم سے مراد وہ ہے جو امر سے ثابت ہوتا ہے، اور امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے. گویا وجوب کی دو قسمیں ہیں. امر کے حکم سے مراد وہ ہے جو امر سے ثابت ہوتا ہے، اور امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے. گویا وجوب کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 وجوب ادا، نمبر 2 وجوب قضا.
وجوب ادا کی تعریف، جو چیز امر سے واجب ہوتی ہے بعینہ، اس کو سپرد کرنا، یعنی اخراجہ من العدم الی الوجود، اخراجہ من العدم الی الوجود سے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ وجوب ادا کی تعریف میں لفظ تسلیم مذکور ہے، اور تسلیم کہتے ہیں کسی شے کو اپنے پاس سے دوسرے کی طرف منتقل کرنا، اور واجب ایک وصف ہے جو ذمے میں ہوتا ہے، اور اس کو ادا کرنا ایک فعل ہے، اور افعال اعراض کے قبیلے سے ہے، اور اعراض انتقال کو قبول نہیں کرتے ہیں، لہذا جب واجب کو ادا کرنا فعل ہے اور افعال اعراض ہے اور اعراض انتقال کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو وجوب ادا کی تعریف میں لفظ تسلیم ذکر کرنا کس طرح درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تسلیم کے معنی شے کو اس کے مقررہ وقت میں عدم سے وجود کی طرف نکالنے کے ہے۔ تسلیم کے معنی شے کو اس کے مقررہ وقت میں عدم سے وجود کی طرف نکالنے کے ہے، اور یہ معنی وجوب ادا میں بھی پائے جاتے ہیں، کیونکہ مکلف فعل واجب کو اس کے مقررہ وقت میں عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ پر جب تسلیم کے مذکورہ معنی وجوب ادا میں پائے جاتے ہیں تو وجوب ادا کی تعریف میں لفظ تسلیم کا ذکر کرنا درست ہے۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ اصول فخر الاسلام اور دوسری کتابوں میں ادا کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے: تسلیم نفس الواجب بالامر، یعنی امر سے نفس واجب کو سپرد کرنا۔ حاصل یہ کہ اصول فخر الاسلام وغیرہ میں عین ما وجبہ کے بجائے نفس الواجب کا لفظ مذکور ہے، عین ما وجبہ کے بجائے نفس الواجب کا لفظ مذکور ہے، لیکن اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ نفس وجوب امر سے ثابت نہیں ہوتا، نفس وجوب امر سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ وقت سے ثابت ہوتا ہے، حالانکہ اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس وجوب امر سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تسلیم نفس الواجب بالامر میں بالامر جار مجرور تسلیم سے متعلق، بالامر جار مجرور تسلیم سے متعلق ہے، واجب سے متعلق نہیں ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ ادا نام ہے نفس واجب کو امر سے سپرد کرنا، یعنی نفس واجب جس کا ثبوت وقت سے ہوا ہے اس کو امر سے سپرد کرنا۔ اس صورت میں امر سے وجوب ادا حاصل ہوگا، نہ کہ نفس وجوب۔ بہرحال اصول فخر الاسلام وغیرہ میں مذکور وجوب ادا کی تعریف پر چونکہ اعتراض واقع ہوتا ہے، اس لیے فاضل مصنف نے بجائے نفس واجب کے عین واجب کا لفظ ذکر کیا ہے۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وجوب ادا کی تعریف میں نفس واجب کا لفظ ہو یا عین واجب، شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وجوب ادا کی تعریف میں نفس واجب کا لفظ ہو یا عین واجب کا، دونوں سے کنایتاً یہ مراد ہے کہ واجب کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کیا جائے، اور جب ان دونوں لفظوں سے واجب کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا مراد ہے تو وجوب ادا کی تعریف میں فی وقت ہی کی قید زیادہ کر کے یوں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے: تسلیم عینی ما وجب بالامر فی ذمتہ، جیسا کہ بعض حضرات علماء نے اس قید کا اضافہ کیا ہے، اور بعض حضرات نے الی مستحق ہی کی قید کا اضافہ کر کے وجوب ادا کی تعریف یہ کی ہے: تسلیم عین الواجب بالامر فی ذمتہ الی مستحقہ، یعنی عین واجب کو امر سے اس کے وقت میں اس کے مستحق کی طرف سپرد کرنا،
لیکن اس قید کی بھی چندہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تعریف میں بالامر کا لفظ مذکور ہے، اور لفظ بالامر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آمر امر کرنے والا ہی مستحق ہوتا ہے، کیونکہ مامور بھی کا مستحق آمر ہی ہوتا ہے، اور جو مستحق ہوتا ہے اسی کی طرف سپرد کیا جاتا ہے۔ پس جب الا مستحق ہی کی قید بالامر کے لفظ سے مفہوم ہے تو الا مستحق ہی کی قید کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔